اور ایسا نہیں کہ وہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں تو کسی نے دیکھا نہ ہو، بلکہ اس وقت روئے زمین پہ جہاں کہیں کوئی بندہ تھا، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سیرت اٹھا کے دیکھیں، تو جس بندے نے بھی رات کو دیکھا باقاعدہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر ملا آپس میں۔ قرآن بول اٹھا، فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت آن پہنچا کہ آپ نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا انگلی سے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب ابو جہل جو بدبخت تھا نا، اس نے ایک اور پیترا بدلا، کہنے لگا ایسا کریں آپ مجھے یہ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کنکر لیے ان کو دبا رہے، ان کو اور زیادہ دبا کے بالکل پکڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں ہاتھ میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا میں بتاؤں ہاتھ میں کیا ہے یا ہاتھ والی چیز خود بتائے میں کیا ہوں؟ کہنے لگا یہ تو اور عجیب ہے کہ یہ ہاتھ میں جو کنکر ہیں یہ بتائیں میں کون ہوں؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے اشارہ کیا، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہے، حضور کا ہاتھ مبارک کا اشارہ کرنا تھا کہ ان کنکروں نے کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اپنی طرف سے وہ ہاتھوں کو دبا رہا ہے لیکن ہاتھ کھلتے ہیں اور کنکر بالکل سامنے آ جاتے ہیں، لیکن عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، نہیں مانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے معجزات، حضرت قیس بن نعمان ایک صحابی ہیں اور یہ بھی صحابی نہیں بنے تھے، مکی زندگی ہے، حضور گھر سے باہر تشریف لے گئے جنگل کی طرف۔ اب یہ جنگل میں بکریاں چرا رہے، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ذرا دیکھو کوئی بندہ ہے جس کے پاس کو پانی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے ابو بکر نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق پہاڑی پہ چڑھے، دور دیکھا یہ چرواہا ہے قیس بن نعمان، اس کے پاس گئے، تمہارے پاس کوئی پانی شانی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پانی نہیں ہے۔ کوئی کھانے کی چیز؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا ایسا کرو تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں، ان میں سے کوئی بکری ہمیں دے دو تو اس کا دودھ ہم لے کے پی لیں، کیونکہ دودھ میں یہ خاصیت ہے وہ پیاس بھی بجھاتا ہے بھوک بھی مٹاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ساری بکریوں کا دودھ صبح نکال کے لایا ہوں، ابھی تو دودھ نہیں ہے کسی بکری میں اتنا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھئی تمہارا کام ہے بکری دے دینا، اجازت دے دینا، باقی دودھ جانے تو آمنہ کے لال جانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ضد کر رہے ہو، جس بکری پہ ہاتھ رکھتے ہو لے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کو پکڑا، اس کو بھی کہا تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے، یا رسول اللہ یہ بکری لایا ہوں، اس کے پاس پانی تو نہیں ہے چرواہے کے پاس، نہ دودھ ہے، لیکن میں نے سوچا چلو بکری لے آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر ایسا کرو اس بکری کو میرے قریب کرو۔ ابو بکر نے قریب کیا۔ اب وہ قیس ابھی تک مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا، کافر تھا، وہ دیکھ رہے، حضور پاک نے اس کی پیٹھ پہ دست شفقت پھیرا، دست رحمت پھیرا، اور پھر اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا ابو بکر دودھ نکالو۔ اس بکری نے ٹانگیں چوڑی کر لی، جیسے جانور دودھ دینے لگتا ہے ٹانگیں چوڑی کر لیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دودھ نکالا، قیس کے پاس جو برتن تھا، حضور پاک نے فرمایا ابو بکر تم پہلے پی لو۔ ابو بکر نے پیا،
پھر کیسے فرمایا تم پی لو، اس نے پیا، پھر حضور پاک نے پیا۔ اب کیس کے اندر وہ دودھ جانا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ تھنوں کو لگے تھے، ان کی برکت تھی کہ کیس کا سینہ روشن ہو گیا۔ کہ لگا اب کون ہے؟ اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ نام کیا ہوگا؟ کہا محمد صلی اللہ کہہ دیجئے کریں اونچی آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد جنہیں مکہ کے مشرک نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں، فرمایا ہاں کیس میں وہی ہوں، فرمایا مکہ والے جو بھی کہتے رہے مجھے اپنا غلام بنا لے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ میں نے دیکھ لیا کہ آپ کی ہاتھ کی برکت کتنی ہے، آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایسا معجزہ رکھا ہے، ایسی برکت رکھی ہے کہ جو یقین نہیں آتا، لیکن ماننا پڑتا ہے آپ کو دیکھ کے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا معجزہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، مدینہ کے اندر جانور پیاسے مر رہے ہیں، خشک سالی ہو گئی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تاکہ اللہ پاک مدینہ والوں کو بارش سے سیراب کرے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے دعا کا سوال کیا، عرض کیا، حضور پاک نے ہاتھوں کو اٹھا لیا اسی خطبے کی حالت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ مدینہ والوں کو باران رحمت عطا فرما دے، بارش عطا فرما دے۔ پر میں ابھی حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی، حضور نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ نہیں پھیرا کہ اللہ نے بارش برسانا شروع کر دی، اور بارش اتنی برسی کہ ہم جس وقت نماز جمعہ پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کی کچی چھت سے پانی نیچے مسجد میں ٹپک رہا تھا، حتیٰ کہ ہم نے دیکھا حضور کی مبارک ریش سے بھی بارش کا پانی نیچے جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گھر چلے گئے، جمعہ کا سارا دن بارش، ہفتے کا سارا دن بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات پھر بارش، جمعہ والے دن پھر صحابہ کرام آتے ہیں، بھیگے ہوئے گیلے کپڑوں سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں، پھر حضور پاک خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر وہی صحابی عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول اب تو مدینہ میں اتنی بارش ہو چکی ہے، جدھر دیکھیں جل تھل ہو گئی ہے، یا رسول اللہ بند ٹوٹنا شروع ہو گئے، لوگوں کے گھر گرنا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے آپ دعا فرمائیں اللہ اس بارش کو ختم کر دے۔ پھر حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ اب اس بارش کو سائڈوں پہ برسا جہاں ضرورت ہے، مدینے والے سیراب ہو چکے ہیں۔ حضور دعا کے لیے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرتے، اس سے پہلے اللہ نے بارش کو ختم کر دیا۔ حضور کے ہاتھوں کا معجزہ کہ حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب نے خالی نہیں موڑے۔ اور پھر حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جس وقت ہم نماز جمعہ پڑھ کے نکلے باہر آئے، یوں پتہ چل رہا تھا جیسے کبھی بارش ہوئی ہی نہیں، موسم اتنا صاف ہو گیا، حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے اللہ رب العزت نے موسم اتنا صاف کر دیا۔ یہ کون ہے؟ اسے ابو ہریرہ کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آیا ہوں، ایک التجا لے کے آیا ہوں، ایک درخواست لے کے آیا ہوں۔ ارے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ آج میری ماں نے مجھے مارا ہے، آپ میری ماں کے لیے دعا کر دینا۔ ارے ابو ہریرہ ماں نے مارا؟ ماں تو مارتی رہتی ہیں۔
یا رسول اللہ میری ماں مسلمان نہیں کافر ہے، اس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں آنے سے روکا۔ میں نے کہا اماں ہر جگہ سے روکو، رک جاؤں گا لیکن حضور کے پاس جانے سے نہیں رک سکتا۔ میری ماں نے مجھے گالیاں نکالی، اسلام کے بارے میں نازیبا جملے کہے۔ یا رسول اللہ آیا اس لیے ہوں، میری ماں نے وہ جو الفاظ منہ سے نکالے وہ برداشت نہیں ہوتے۔ آپ میری ماں کے لیے دعا کریں، اللہ میری ماں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم اہدی ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت دے دے، ہدایت کی دولت دے دے۔ ابو ہریرہ دوڑنا شروع ہو گئے، اتنا دوڑے کہ مدینے والے پیچھے، ارے ابو ہریرہ خیر ہو، کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں، آج اتنا تیز کیوں دوڑ رہا ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے چھوڑو مجھے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ گھر پہلے پہنچتا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے گھر پہ جا کے دستک دی، دروازہ بند تھا، اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا، میں نے دستک دی، اماں نے کہا کون؟ میں نے کہا ابو ہریرہ آیا ہوں۔ اماں نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ میں نے دیکھا اماں کی آواز میں وہ جو سختی ہوتی تھی وہ پیار میں بدل چکی ہے۔ میں نے سوچا حضور کا تیر نشانے پہ لگ گیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا، میری ماں اندر سے باہر آئی، اس نے چادر کی ہوئی ہے، میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی ابو ہریرہ آؤ چلتے ہیں تیرے رسول کی دربار میں، آ جاؤ نا، تیرے رسول کے دربار میں چلتے ہیں، تیرے رسول کی کچہری میں چلتے ہیں۔ اماں کیوں؟ کہا اس لیے ابو ہریرہ جب تو یہاں سے گیا تھوڑی دیر کے بعد میرے دل پہ ایسی چوٹ لگی، میرے دل نے کہا ارے وہ کون سی زندگی ہے جو محمد کے قدموں سے دور رہ کے گزرے، ارے ایسی زندگی تو کوئی زندگی نہیں، چلتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتی ہوں۔ ابو ہریرہ مسکرائے اور فرمایا اماں وہ جو تیرے دل پہ چوٹ لگی ہے وہ ایسے نہیں لگی، میرے نبی نے تیرے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں کا معجزہ ایسا، مصطفیٰ کے ہاتھوں کی برکت ایسی کہ جس کے لیے حضور ہاتھ اٹھا دے اللہ ہاتھ خالی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ احد میں تیر لگے، تلواریں لگیں، زخم جسم پہ بہت زیادہ آئے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں لوگوں نے تو کسی نے پٹی کی، کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ، لیکن میرا جسم اتنا زخمی تھا، اتنا چھلنی ہو گیا تھا، جسم میں تیر لگ لگ کے، تلواروں کے نشان لگ لگ کے جسم میں سوراخ ہو گئے تھے۔ میں دوڑتا ہوا آیا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں نا میرے جسم کا کیا حال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ چوٹ کہاں آئی ہے؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ چوٹ میری پنڈلی میں آئی ہے کہ پنڈلی میں تیر لگا ہے، گوشت اس طرف سے جس وقت تیر لگا دوسری طرف سے کٹ کے نکل گیا، گوشت کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹاؤ، میں نے کپڑا ہٹایا، حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں حضور کا ہاتھ لگتا جاتا تھا زخم خود بخود ٹھیک ہو کے یوں پتہ چلتا تھا کبھی کوئی زخم آیا ہی نہیں۔ یہ حضور کے ہاتھوں کا سب معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ۔ ایک یہودی تاجر بدبخت، اس نے حضور کی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے اپنی زبان سے بڑے عجیب لفظ کہے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عتیق، ان کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی جو بدبخت ہے نا اس نے حضور کی بے ادبی کی ہے، برداشت نہ ہوا، وہ گئے جا کے اس کے گھر اس کو قتل کیا، اور قتل کر کے جس وقت سیڑھیوں سے اترنے لگے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دشمن تھا، بے ادب گستاخ تھا، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے خوشی اتنی تھی کہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اندازہ نہیں ہوا، گرے تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔
عبداللہ ابن عتیق کی ٹانگ ٹوٹی، اپنے گلے سے چادر نکالی، باندھا، وہ زور سے باندھ کے نا دروازے کے باہر بیٹھ گئے، کہنے لگے اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک صبح لوگ جاگیں گے پتہ نہ چلے کہ حضور کا دشمن ختم ہو گیا۔ اپنی طرف سے ختم کر آیا ہوں لیکن پھر دیکھوں گا بھئی ختم ہوا ہے کہ کوئی نہیں۔ اب ادھر مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کسی نے جنتی دیکھنا ہو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک آنے والا ہے اسے دیکھ لینا۔ اب یہ یہودی کے دروازے پہ بیٹھے، جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی اس یہودی کی بیوی نے کہا لوگوں میرا شوہر میرا سرتاج قتل ہو گیا ہے۔ اب جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی یہ بھاگتے ہوئے ایک ٹانگ سے اچھلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے ملے، فرمایا تو نے آج بڑا کام کیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، ایک گستاخ رسول کو تو نے قتل کیا، اس پہ اللہ نے تیرے اوپر جنت واجب کر دی۔ اب جس وقت حضور کی بشارت ملی تو حضور بیٹھنے لگے نا، تو یہ صحابی بیٹھے ایک ٹانگ سے اور دوسری ٹانگ حضور کے آگے کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ باقی تو سارے معاملات ٹھیک ہے لیکن جس وقت اس یہودی کے گھر سے نکل رہا تھا نا، سیڑھیاں اتر رہا تھا، یا رسول اللہ میں گرا ہوں تو میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے دیکھا پنڈلی سے ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہڈیاں دونوں الگ ہیں، لیکن دلیری دیکھیے اس صحابی کی، اور حضور کے جو گستاخ تھا اس کو قتل کرنے کی خوشی اتنی ہے کہ اپنا درد بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹانگ کو سیدھا کیا، اوپر ہاتھ پھیرا۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں اللہ کی قسم دوسری ٹانگ میں تو درد ہوتا تھا لیکن اس ٹانگ میں جب سے حضور کا مبارک ہاتھ لگا تھا ساری زندگی پھر کبھی درد نہیں ہوا۔ دست مبارک کے معجزات۔ یہ کون ہے؟ غزوہ احد میں حضرت قتادہ حضور کے پاس آئے، اپنی آنکھ نکلی ہوئی ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ پہ تیر لگا، ڈیلا نکل آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا واقعی آنکھ کا ڈیلا نکل آیا۔ حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس ڈیلے کو اٹھایا اور وہاں رکھا جہاں آنکھ ہوتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایسا کرو اپنا چہرہ میرے قریب کرو، چہرہ حضور کے قریب کیا، حضور نے پورے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس وقت حضور نے ابو قتادہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، آنکھ کا ڈیلا لگایا، ابو قتادہ اتنے خوبصورت نہیں تھے جتنا اللہ نے آپ کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ اور ابو قتادہ خود فرماتے ہیں، فرمایا ساری زندگی میں نے اتنا خوبصورت اور اتنی پیاری کوئی آنکھ نہیں دیکھی جتنی وہ میری آنکھ پیاری تھی جو حضور کے مبارک ہاتھ نے رکھی تھی، لگائی تھی۔ یہ حضور کے دست مبارک کے معجزات ہیں۔ اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ایک یہودی ہے، بلکہ یہ واقعہ اگر میں شروع کروں تو ٹائم اتنی اجازت نہیں دیتا، میں مختصر بیان کرتا ہوں اور واقعہ شروع کر لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آتے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف رکھی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تقاضا پیش آیا، حضور اٹھے، میں بھی حضور کے پیچھے، میں نے دیکھا حضور باہر ویرانے کی طرف چلے گئے۔ اب حضور نے تقاضا کرنا تھا، حضور نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں پردے کی جگہ نظر نہ آئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دو درخت دور دور کھڑے تھے، حضور گئے ایک درخت کے اوپر ہاتھ رکھا ٹہنی پہ، اسے اشارہ کیا، دوسرے درخت کے اوپر ہاتھ رکھا، اس کی ٹہنی کو اشارہ کیا۔ اب جدھر حضور جا رہے ہیں وہ درخت زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے پیچھے جا رہے ہیں۔
اب حضور کے مبارک ہاتھ کا یہ معجزہ ہے، حضور نے ہاتھ رکھا، درخت سمجھ گئے کہ حضور ہمیں بلا رہے ہیں، جیسے کسی چھوٹے بچے کو بندہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اب دونوں درخت حضور کے ساتھ جا رہے، حضور ایک اوٹ میں انہیں لے گئے، اپنا پردہ بنا لیا، حضور تقاضے سے فارغ ہوئے، پھر حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دونوں درخت کلمہ پڑھتے ہوئے جہاں سے اکھڑے تھے وہاں جا کے خود کھڑے ہو گئے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، صرف انسانوں پہ نہیں، درختوں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ کیونکہ خادم خاص تھے نا، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، کہتے ہیں 2 مرتبہ حضور نے خطبے کے دوران، تقریر کے دوران منبر چھوڑا۔ ایک مرتبہ جب حسنین کریمین پہلی دفعہ مسجد نبوی میں آئے، حضور نے ان بچوں کو اٹھایا، اپنی ران پہ بٹھایا، خطبہ چھوڑ کے خطبے کے دوران حضور نے اٹھایا، اور دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دینے کے دوران مسجد نبوی میں رونے کی آواز آئی۔ اب صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، بچہ ہے کوئی نہیں، اور بچے کی طرح رو کون رہے؟ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا، خاموشی اختیار کی، اتنے میں دیکھا سامنے جو کھجور کا تنا تھا جس سے حضور ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ رو رہا تھا۔ حضور نے خطبہ چھوڑا اور آ کے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کتنا خوش نصیب ہے یہ کھجور کا تنا، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے کہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا روئے تو حضور برداشت نہیں کر سکتے۔ آج حضور کے غلام دیکھیں کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن فلسطین کے مسلمان کتنے رو رہے، کتنے چیخ رہے، کتنے چلا رہے، لیکن کسی مسلمان لیڈر پہ کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ دور کیوں جاتے ہیں؟ فلسطین تو چلو دور ہے، یہاں آج دیکھیں ہمارے بوڑھے ماں باپ رو رہے، ہمارے سگے بہن بھائی رو رہے، ہمارے عزیز و اقارب رو رہے۔ جو نبی سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے رونے پہ خطبہ چھوڑ کے اسے تسلی دینے کے لیے آتا ہے، ہم سوچے ہم نے حضور کے غلاموں کو کتنی تسلی دی۔ حضور کے ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے دکھی ہیں، اور انہیں ہم کتنی تسلی دیتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اب حضور نے آ کے اسے سینے سے لگایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس کھجور کے تنے کو حضور یوں تھپکی دے رہے اپنے مبارک ہاتھ سے، اپنے دستے مبارک سے، جیسے کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے تو اسے تھپکی دیتا ہے اس کا غم ہلکا کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھپکی دی، مبارک ہاتھ اس پہ پھیرا تو اس نے آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کر لی۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، میں اگر اسے تسلی نہ دیتا تو یہ کھجور کا تنا ساری زندگی قیامت تک روتا رہتا میری جدائی میں۔ اب اس پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک کھجور کا تنا سوکھا ہوا حضور سے اتنی محبت کرتا ہے کہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم سوچیں کہ ہم حضور کے دور اتنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر رہے ہیں، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ حالانکہ حضور کا غلام تو وہ ہے جو حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، حضور کی ایک ایک ادا کو مان کے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔